الحمد لله حمدا كثيرا طيبا ومباركا والحمد لله سميعا بصيرا والحمد لله على عباده حليما غفورا والصلاة والسلام على رسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم وصدق يا رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر سبحان اللہ جل مجدہ عظم شانہ لا مکانہ امن والہ عظم برہانہ کے فضل و کرم سے آقا نامدار تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لطف و عطا سے آج کے جمعہ المبارک کا موضوع سنت نبوی اور جدید سائنس. جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ البتہ تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے. احباب مکرم، جو نظام آقا دو جہاں نے ہمیں دیا، کائنات ارض و سما کے اندر ایسا کوئی نظام موجود نہیں ہے
حضور کا ہر عمل لاسانی، ہر فعل لاسانی، اور ہر کام ایسا ہے جس کے اندر کروڑہا حکمتیں موجود ہیں۔ حضور کا سونا اس سے بہتر کسی دنیا کے سکالر کی نظر میں اس سے بہتر کسی کا سونا نہیں۔ حضور کے کھانے کے طریقے سے بہتر کسی کے کھانے کا طریقہ نہیں۔ حضور کے چلنے سے بہتر کسی کے چلنے کا طریقہ نہیں، بلکہ حضور کی ہر ادا جو ہے، آج سائنس اس نہج پہ پہنچی ہے کہ حضور کے قدموں کے گرد گھوم رہی ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی اعمال فرمائے، سائنس کی ریسرچ کی انتہا جب ہوتی ہے تو انتہا کا مقام عروج جو ہے وہ سرکار کے قدموں پر ہوتا ہے۔ احباب مکرم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سرکار کھاتے اور کھانے کا انداز آج سائنس نے بیان کیا۔ حضور کھاتے کب جب سخت بھوک لگی ہوتی، اور چھوڑتے کب جب یہ بھوک باقی ہوتی۔ آج تمام سائنٹسٹ اور ریسرچر یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ آج اس وقت کھائے جب سخت بھوک لگی ہو، اور چھوڑے جب جو ہے اسے ابھی بھوک باقی ہو، تو وہ کبھی اس کو معدے کی بیماری پیدا نہیں ہو سکتی۔ یعنی سٹامک کا علاج، ٹریٹمنٹ جو آج کی دنیا کر رہی ہے، وہ وہی بات کہہ رہی ہے جو 1400 سال پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پر عمل کیا۔ احباب مکرم، ایک کھجور کے اندر اتنی کیلوریز موجود ہیں کہ کوئی بندہ اگر 3 دن تک بھوکا رہے تو اس کھجور کی انرجی کی وجہ سے وہ مر نہیں سکتا۔ اور جو غذا ہم کھاتے ہیں اس میں 90% کرش ہو کر نکل جاتی ہے، اور اونلی 10% جو ہے وہ ہمارے جسم کا جزو بنتی ہے، پارٹ بنتی ہے۔ باقی سارے کا سارا جو ہے کھانا وہ نکل جاتا ہے گندگی کی صورت میں، لیکن جو 90% ہے وہ طوفان مچاتا ہے، معدے کے اندر گیس بھی پیدا کرتا ہے، شوگر کا سبب بھی بنتا ہے، بلڈ پریشر کا سبب بھی بنتا ہے، کولیسٹرول کا سبب بھی بنتا ہے، سارے جہان کی بیماریاں لگانے کے بعد وہ خارج ہوتا ہے۔ لہذا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ کھانا اس وقت کھایا جائے جب سخت بھوک لگی ہو، اور اب اس وقت چھوڑ دیا جائے جب ابھی بھوک باقی ہو۔ احباب مکرم، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مسواک کو لے لیں۔ حضور تو ہر نماز کے وقت مسواک کرتے تھے، ہر وضو جب بھی سرکار کرتے مسواک کرتے، بلکہ آپ فرماتے ہیں اگر مجھے یہ معلوم نہ ہو کہ یہ سختی ہے تو میں امت پر اسے فرض قرار دے دوں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آج سائنس اس مقام پہ پہنچی ہے کہ کھانے کے دوران منہ میں پلازما خارج ہوتا ہے، اور وہ پلازما جو ہے وہ تمام منہ کے اندر جرم کریٹ کرتا ہے جب تک اسے برش نہ مارا جائے، مسواک نہ ماری جائے۔ اور رات کو بالخصوص آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول متارک تھا کہ آپ رات کو ہمیشہ مسواک کر کے سوتے تھے۔ وجہ کیا کہ وہ پلازما جب منہ بند ہوتا ہے تو وہ پلازما اندر طوفان مچاتا ہے اور طرح طرح کی بیماریاں پیدا کرتا ہے۔ چنانچہ جو آج ریسرچ سائنس کر رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو 1400 سال پہلے بیان فرما دیا ہے۔ احباب مکرم، وضو کی حکمتیں، صبح اٹھ کر تہجد کے اوقات میں وضو کرنا، آج سائنس اس نہج پہ پہنچی
کہ وہ کہتے ہیں کہ صبح اگر نہار منہ آنکھوں میں چھٹے پانی کے مارے جائیں تو موتیا نہیں بنتا. اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ آپ جب اٹھتے تو آپ پہلے جو ہے اپنے آنکھوں میں جو ہے پانی مارا کرتے تھے. تو گویا جتنی سائنس جو ہے آج نقطہ کمال حاصل کر رہی ہے وہ لوٹ کر دامان مصطفیٰ میں آ رہی ہے. یعنی جتنی مرضی ترقی کر جائے, سائنس جتنی مرضی عروج پر چلی جائے, لیکن گھوم کر دامن مصطفیٰ کے علاوہ اسے کوئی دوسرا راستہ نہ ہے. احباب مکرم, سرکہ سرکار کی سنت ہے. حضور ہر کھانے میں سرکہ لیا کرتے. آج سائنس کہتی ہے کہ یہ ہاضمے کا انزائم ہے اور معاون ہے اور ہضم میں مدد دیتی ہے. چنانچہ بے شمار ایسی سنتیں نبی علیہ السلام کی. ایک وقت تھا کہ لوگ ایکسرسائز کے طور پر دوڑ لگاتے تھے, تو اب سائنس کہتی ہے کہ دوڑ لگانے سے انسان کے جو ہے نیا پرابلم کریٹ ہوتا ہے, لہذا دوڑ کی بجائے برسک واک کی جائے. برسک واک سے مراد کہ تیز چلا جائے, اور حضور کا چلنے کا معمول مبارک یہی تھا کہ حضور جو ہے جلدی چلا کرتے تھے. یعنی جو حضور کا فعل ہے, سرکار کا عمل ہے, وہ آج پوری دنیا کے لیے نشان منزل اور راہ ہدایت بنا ہوا ہے. احباب مکرم, فرانس کے اندر ہمارے ایک بزرگ بابا جی وہ گئے, وہ وضو کر رہے تھے کہ وہاں پہ ایک ڈاکٹر نے انہیں دیکھا. تو ڈاکٹر نے جب انہیں دیکھا تو کہنے لگا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میں مسلمان ہوں. کس ملک سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں پاکستان سے آیا. تو انہوں نے کہا وہاں پہ مینٹل ہاسپٹل کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ 2-4 ہوں گے, 10 ہوں گے, زیادہ تو نہیں, وہاں پہ تو یہ بیماری نہیں ہے. انہوں نے کہا یہ جو تم نے وضو کیا ہے یہ کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ میں نے وضو کیا ہے. ہاتھ گیلا کر کے گردن پہ پھیرا جب, اس نے کہا کہ میں مینٹل ہاسپٹل کا یہاں پہ انچارج ہوں اور ہم ریسرچ کر رہے ہیں کہ بندے کے پاگل پن کی, مینٹل ہونے کی ریزنز کیا ہیں. تو ان ریزنز میں ہمیں ایک ریزن معلوم ہوئی اور ہم نے جو اس کی سجیشن دی ہے, ہم نے جو اس پر جو ہے ریسرچ کی ہے, وہ سجیشن یہ دی ہے کہ جس بندے کو مینٹل پرابلم ہو یا جو صحت مند ہو اسے یہ کرنا چاہیے, اپنی گردن کو 4-5 مرتبہ دن میں گیلا کرنا چاہیے. چنانچہ انہوں نے کہا یہ تو ہمارا اسلام ہے, ہم تو 5 وقت نماز پڑھتے ہیں اور 5 وقت جو ہے وہ گردن کا مسح کرتے ہیں, گردن کو گیلا کرتے ہیں. تو جب ڈاکٹر نے یہ بات سنی تو کہنے لگا کہ میں سوچ رہا تھا کہ مسلمان کمیونٹی زیادہ پاگل کیوں نہیں ہوتی. اس کی وجہ کیا ہے کہ گردن کے اندر جو ریشے دماغ